افغان جنگ کا فاتح کون؟ یہ سوال ہی غلط ہے کہ افغان جنگ کا فاتح کون ہے۔ پوچھے کیوں؟ کیونکہ اس وقت افغانستان کا ایک بڑا حصہ راکھ کا ڈھیر اور افغانوں کی ایک بڑی تعداد غربت اور خاک و خون میں نہلائی ہوئی ہے۔ ایک قوم جس کی تیسری نسل مفادات کی مقامی اور بین الاقوامی جنگ کی نذر ہو گئی۔ سو جنگ فتح کے لیے نہیں ہوتی، مفادات کے لیے ہوتی ہے۔ ہزارہا انسانوں کے قتل سے چند افراد یا گروہوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اور یہی جنگ کا مقصد بھی ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ افغان جنگ میں مفادات کس کے پورے ہوئے؟ کیا امریکہ اپنے مفادات پورے کر پایا؟ کیا طالبان اپنے مفادات حاصل کر پائے؟ اور اس پورے 20 سال پر مبنی تنازع میں افغان عوام کے ہاتھ کیا آیا؟ آئیے اس کے لیے 2 دہائی قبل 9/11 اور اس کے فوراً بعد یعنی افغانستان پر امریکی حملے سے کچھ پہلے والے حالات کو دیکھتے ہیں۔ امریکہ میں 9/11 دہشت گردانہ حملوں میں 3000 سے زائد امریکی شہریوں کی ہلاکت ہوئی، تو امریکی حکومت نے اس کا الزام القاعدہ اور اس کے سربراہ اسامہ بن لادن پر عائد کیا۔ یہ بھی آپ جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں CNN کی ویب سائٹ سے لیا گیا، یہ وہ آرٹیکل ہے جس میں 9/11 کے قریب 10 دن کے بعد بش نے جو طالبان کو الٹیمیٹم دیا تھا، وہ اس کی تفصیلات یہاں ہیں، یہ حوالے کے لیے درج کر رہا ہوں۔ اسامہ بن لادن اس وقت افغانستان میں موجود تھے، جبکہ طالبان اس وقت افغانستان کے حکمران تھے۔ 21 ستمبر یعنی 11 ستمبر کے حملوں کے ٹھیک 10 دن بعد تب کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش نے طالبان کو الٹیمیٹم دیا، جو کہ آپ یہاں اسکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس میں کہا گیا کہ افغانستان سے القاعدہ کا خاتمہ کیا جائے، دوسری صورت میں آپ کا انجام بھی القاعدہ والا ہی ہوگا۔ اس الٹیمیٹم میں طالبان کے سامنے کچھ مطالبات رکھے گئے اور کہا گیا کہ ان مطالبات پر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، کوئی شرائط نہیں ہوں گی، اور طالبان کو ہر حال میں ان مطالبات کو تسلیم کرنا ہوگا۔ دوسری صورت میں امریکہ افغانستان پر حملہ کر دے گا۔ یہ مطالبات اس لیے اہم ہیں کیونکہ یہیں سے پتہ چلے گا کہ آیا امریکہ جن مقاصد کے لیے افغانستان پر حملہ آور ہوا تھا وہ پورے ہوئے، یا اس میں سے کتنے مقاصد پورے کر پایا۔ مطالبات کچھ یوں تھے: اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے دیگر اہم رہنماؤں کو امریکہ کے حوالے کیا جائے، طالبان کی حراست میں موجود تمام غیر ملکی بشمول امریکی قیدی رہا کیے جائیں، افغانستان میں موجود تمام صحافیوں، سفارتکاروں اور امدادی کارکنوں کو تحفظ دیا جائے یا ان کے تحفظ کی ضمانت دی جائے، افغانستان میں دیگر ممالک کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے والے تمام دہشت گردانہ تربیتی مراکز بند کیے جائیں، اور ضمانت دی جائے کہ آئندہ افغان سرزمین سے امریکہ یا اس کے کسی اتحادی ملک کے خلاف حملہ نہیں ہوگا، یا دہشت گردی وہاں سے نہیں ہوگی، اور نہ ہی کسی دہشت گردانہ حملے کی منصوبہ بندی افغان سرزمین پر ہوگی۔ دہشت گردی کے تمام تربیتی مراکز تک امریکی اہلکاروں کو براہ راست رسائی دی جائے گی، تاکہ ثابت ہو کہ یہ تربیتی مراکز اب بند ہو چکے ہیں۔ اس کے جواب میں طالبان نے 600 علماء کے ایک اجلاس میں امریکہ پر ہوئے دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی اور امریکہ کو اس کی تفتیش کا یقین دلایا۔ طالبان کی کونسل کی جانب سے تب جاری کردہ بیان میں کہا گیا تھا: افغانستان کے علماء امریکہ میں ہونے والی ہلاکتوں پر گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ امریکہ افغانستان پر حملہ نہیں کرے گا۔ اس سلسلے میں نہایت صبر و تحمل سے معاملے کی مکمل اور شفاف تحقیقات کی جائیں گی۔ علماء کونسل کے اس بیان میں تاہم خبردار بھی کیا گیا تھا کہ اگر امریکہ اس کے باوجود افغانستان پر حملہ کرتا ہے اور امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے ایسا کوئی عمل ہوتا ہے، تو امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف صلیبی جنگ کا آغاز ہو جائے گا۔
اس فتوے کو تب کے طالبان سربراہ ملا عمر نے غالباً منظور کیا تھا یا منظوری کے لیے ان کے پاس پہنچا تھا۔ دوسری جانب اسامہ بن لادن نے نیو یارک دہشت گردی سے لا تعلقی کا اعلان کیا۔ مسلم علماء کی جانب سے امریکہ کو یہ تک پیشکش کی گئی کہ اسامہ بن لادن کو افغانستان چھوڑنے کا کہہ دیا جائے گا، تاہم مجموعی طور پر طالبان نے اسامہ بن لادن اور القاعدہ رہنماؤں کو امریکہ کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یوں امریکہ نے 7 اکتوبر 2001 کو افغانستان پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد ڈرونز، جنگی طیاروں، زمینی فوج، طالبان، پھر بعد میں کابل حکومت، افغان فورسز، اور ان سب کے درمیان 2 دہائی تک جاری رہنے والی لڑائی میں لاکھوں افغان شہری لقمہ اجل بن گئے، اور یہ ملک اس جنگ کی وجہ سے کئی صدیاں پیچھے پہنچ گیا۔ افغان جنگ میں مجموعی طور پر 3504 غیر ملکی فوجی ہلاک ہوئے، جبکہ قریب 50,000 افغان شہری اس جنگ کے ہاتھوں براہ راست زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس جنگ کی وجہ سے افغانستان اور پاکستان میں مجموعی ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 2,41,000 کے قریب بنتی ہے۔ پچھلے برس فروری کے اختتام پر امریکہ اور طالبان کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کو دیکھیں تو امریکی مطالبات والی پوری فہرست میں آخری نقطہ یعنی دہشت گردی کے مراکز تک امریکی اہلکاروں کی رسائی شاید وہ واحد نقطہ ہے جس میں امریکہ مکمل طور پر ناکام ہوا۔ یعنی یہ مقصد امریکہ کا بظاہر طالبان نے نہیں مانا، مگر جب ڈرون جیسی تکنیک موجود ہے، یہ ٹیکنالوجی موجود ہے جس کے ذریعے زمین پر ایک ایک انچ کو چھانا جا سکتا ہے، تو زمین پر اترنے کی یا کسی دہشت گردانہ مرکز میں کوئی اہلکار بھیج کر خود چھان بین کرنے کی سچ کوئی ضرورت بھی نہیں رہتی۔ باقی حالات کچھ یوں ہیں۔ پہلا مطالبہ تھا اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے دیگر اہم رہنماؤں کو امریکہ کے حوالے کیا جائے۔ اسامہ بن لادن اور القاعدہ کے تقریباً تمام اہم رہنماؤں کو امریکہ ہلاک کر چکا ہے۔ اگلا مطالبہ تھا طالبان کی قید میں موجود امریکی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ پچھلے برس امریکہ سے متعلق معاہدے کے تناظر میں طالبان ایسے تمام قیدی رہا کر چکے۔ اگلا مطالبہ تھا کہ افغان سرزمین کو دہشت گردی کے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے۔ طالبان نے اس معاہدے میں امریکہ کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں ضمانت دی ہے کہ وہ افغان سرزمین کو کسی بھی صورت امریکہ یا امریکہ کے کسی اتحادی کے خلاف دہشت گردی کے لیے یا دہشت گردی کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ صحافیوں اور سفارتکاروں کو تحفظ کا مطالبہ کیا گیا تھا ان کے۔ طالبان نے اس پر بھی امریکہ کو یقین دہانی کروا دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے جن مقاصد کے لیے افغانستان پر حملہ کیا تھا بظاہر وہ تمام مقاصد یا ان کا زیادہ تر حصہ امریکہ حاصل کر چکا ہے۔ یہاں تک معاملہ سمجھ کر چھوڑ دیا جائے تو یہ سراسر ناانصافی ہوگی۔ اصل بات یہ ہے کہ امریکہ اور مغربی دنیا جن اقدار کا دعویٰ کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ ان اقدار کو یقینی بنا پایا؟ صرف اپنے بظاہر مقاصد پورے کرنے کے لیے کہیں پہنچنا اور پھر وہ مقاصد حل ہو جانے پر وہاں سے نکل جانا اور وہاں عام انسانوں، خواتین، بچوں اور دیگر عام شہریوں پر پھر بدترین استحصال کے لیے ان کو چھوڑ دینا، کیا یہ سراسر خود غرضی نہیں ہے؟ کیا امریکہ اس انخلا کے ذریعے خود غرضی کا مظاہرہ نہیں کر رہا؟ ان دنوں مغربی عہدیداروں کو افغانستان سے متعلق آپ کوئی بھی سوال پوچھ لیں، ان کا جواب ہوتا ہے افغان جانے، ان کا کام جانے۔ کوئی کہے طالبان نے ہتھیار ڈال کر سیاسی عمل کا حصہ بننے کی بجائے عسکری کارروائیاں بڑھا دی ہیں، جواب ملے گا افغان جانے، ان کا کام جانے۔ کوئی کہے کہ پچھلی 2 دہائیوں میں امریکہ اور مغربی طاقتوں نے اربوں ڈالر کا جو شہری ڈھانچہ کھڑا کیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ جواب ہے افغان جانے، ان کا کام جانے۔ کوئی کہے طالبان وہاں اسکول اور تعلیمی ادارے تباہ کر دیں گے، جواب ہے افغان جانے، ان کا کام جانے۔ کوئی کہے خواتین کی آزادی اور حقوق کا کیا ہوگا؟ جواب ہے افغان جانے، ان کا کام جانے۔ مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان بین الاقوامی اور علاقائی طاقتوں کے مفادات کی بھینٹ چڑھنے والے ایک خطے سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ وہاں مفادات کی پراکسی لڑائیاں ہو سکتی ہیں، وہاں اپنی اپنی پسند کے نظریات والے عسکری گروہوں کی حمایت اور پشت پناہی ہو سکتی ہے، وہاں اپنی اپنی اسٹریٹجک ڈیپتھ کی پالیسی ہو سکتی ہے، وہاں بیٹھ کر خطے میں اپنے اثر و رسوخ اور مفادات کی حفاظت کا کام ہو سکتا ہے، مگر لاکھوں افغان
شہریوں، خواتین، بچوں، اسکولوں، شہری زندگی، حقوق، تحفظ، سلامتی، امن، ان جیسے کسی فکرے، کسی جملے، کسی نظریے سے کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ لگتا یوں ہے کہ افغانستان میں وسائل اور مفادات سے تو سب کا لینا دینا ہے، مگر امن، تحفظ، سلامتی، بقا، تعلیم، غربت، صحت، یہ سب افغان جانے، ان کا کام جانے۔ پھر اگلا سوال یہ ہے کہ کیا طالبان اس پوری لڑائی میں اپنے مفادات پورے کر پائے؟ اس سوال کا جواب ہم آپ کی طرف ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ طالبان کے مفادات کیا تھے یا مقاصد کیا تھے؟ کیا وہ کامیاب ہو پائے ہیں؟ جنگ بڑی عجیب چیز ہے، بہت عجیب۔ اس کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اس میں فریقین میں سے کسی ایک کو شکست تو ہو سکتی ہے، مگر فتح کسی کی نہیں ہوتی۔ جنگ میں کسی فریق یا قوم یا گروہ یا فرد کو ہزیمت ہو سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، ذلت ہو سکتی ہے، شکست خوردگی کا احساس ہو سکتا ہے، گھاؤ لگ سکتا ہے، غربت اور قحط تک کی نوبت آ سکتی ہے، اسکول اور تعلیمی مراکز راکھ کا ڈھیر بن سکتے ہیں، شہری ڈھانچہ نابود ہو سکتا ہے، ہسپتال تباہ ہو سکتے ہیں، مگر فتح یاب کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن افغان جنگ شاید اور بھی زیادہ عجیب تھی۔ یہاں طالبان بھی فتح کے نعرے لگا رہے ہیں، امریکہ بھی مقاصد پورے ہونے کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے، مگر اس وقت لاکھوں افغانوں کی قبریں، ٹوٹے مکانات، تباہ حال سڑکیں اور سکول اور بھوک اور افلاس کا راج اس جنگ میں عام افغان شہریوں کی شکست کی کہانی سنا رہا ہے۔ اس جنگ میں کوئی نہیں جیتا، اصل میں سب ہار گئے۔ جنگ ایک تباہی ہے اور تباہی کا ذمہ دار ہوتا ہے فاتح نہیں۔